پاکستان اور سعودی عرب سے متعلق انتہائی جارحانہ، اشتعال انگیز اور ناقابل قبول زبان کا استعمال اسلامی دنیا میں ایران کے مخصوص فرقہ وارانہ ایجنڈے کے تحت توسیع پسندانہ عزائم اور انتہائی منفی ذہنیت کا آئینہ دار ہے۔ دیکھا جائے تو اعلیٰ ایرانی عہدیداران کی جانب سے اس ذہنیت کا اظہار ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایران میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں اور موجودہ صدر حسن روحانی کے اقتدار کو خطرے کا سامنا ہے۔ یقیناً ایسے وقت میں پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف بیان بازی انتخابات میں کامیابی کے لیے فرقہ وارانہ ایجنڈے کے استعمال کی بھونڈی کوشش ہی کہلا سکتی ہے، وگرنہ اس حقیقت سے دنیا کا ہر باشعور شخص آگاہ ہے کہ پاکستان کا جذبہ خیر سگالی بالعموم یک طرفہ ہی رہا ہے، کیونکہ ایران نے مسئلہ کشمیر سمیت کسی بھی علاقائی یا بین الاقوامی مسئلے پر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ پاکستان کے مقابلے میں اس کے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ ایران کے دفاعی، تجارتی اور تصویراتی تعلقات کئی گنا زیادہ ہیں۔ اسی طرح ایران نے افغانستان کے مسئلے پر کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ بھارت اور دیگر عالمی طاقتوں کے بینچ میں رہا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایرانی انقلاب کے بعد ایران کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے اس انقلاب کو پاکستان برآمد کرنے کی کوشش اور اس کوشش کے نتیجے میں پاکستان میں فرقہ وارانہ قتل و غارت گری کا جو ایک خونریز سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو موجودہ حالات میں شام سے لے کر لبنان، عراق، بحرین اور یمن تک پوری اسلامی دنیا میں جو ایک کشت و خون کا بازار گرم ہے، یقیناً ایران ہی اس کا مرکزی کردار ہے، کیونکہ ایران کی موجودہ پاپائیت زدہ قیادت میں اپنے مخصوص فرقہ وارانہ ایجنڈے سے آگے دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، جبکہ ایرانی قیادت ملک میں اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اسی فرقہ وارانہ ایجنڈے سے چمٹے رہنے کو ناگزیر سمجھتی ہے۔ بس اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اگر اسے شیطان بزرگ سے بھی سمجھوتا کرنا پڑے، جس کی مخالفت کے عنوان پر اس نے ایک عرصے تک دنیا کو دھوکہ و فریب دیے رکھا ہے، تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ دوسری طرف ایران نے سعودی عرب پر امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ تعلقات جتنے بھی ہیں دنیا کے سامنے ہیں، لیکن خود ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کو جتنا محفوظ بنایا ہے، وہ شاید امریکہ اور اسرائیل کی توقعات سے بھی زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ایران کو جوہری معاہدے سے بھی نواز دیا ہے۔ یقیناً شام کے معصوم بچوں اور خواتین سمیت لاکھوں مسلمانوں کا خون بھی ایران کی جبہ پوش قیادت کی گردن پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے بعد بحرین، یمن اور سعودی عرب میں خلفشار پھیلانے کی ایرانی کوششیں عالم اسلام کے سامنے اسے مکمل طور پر بے نقاب کر چکی ہیں۔ یقیناً ایسے میں ایرانی عہدیداران کی جانب سے سعودی عرب اور پاکستان پر حملے کی دھمکیاں ایران کو ہی مزید تنہا اور رسوا کرنے کا باعث بنیں گی، کیونکہ ایرانی قیادت کی فرقہ وارانہ ذہنیت سے خود ایرانی عوام بھی محفوظ نہیں ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ایران میں برسر اقتدار طبقے کے فرقے کے علاوہ کسی اسلامی مکتب فکر کو قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں یہودیوں اور مجوسیوں کو تو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن اہل سنت کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ ایرانی میڈیا صبح سے شام تک مخصوص فرقے کی ترجمانی کرتا ہے اور دیگر فرقوں کی دل آزاری سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یقیناً ایسے حالات میں ایران کے اقلیتی فرقوں میں اکثریتی جبر کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہونا فطری امر ہے، لیکن ایرانی قیادت اس حقیقت کو تسلیم کرنے اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کا الزام پاکستان پر عائد کرتی ہے۔ پس معلوم یوں ہوتا ہے کہ صدارتی انتخابات کے موقع پر اس قسم کی شرنگیزی کے ذریعے وقتی سیاسی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یقیناً مسئلے کا اصل حل یہ ہے کہ ایرانی قیادت اپنے مخصوص فرقہ وارانہ خول سے باہر آ جائے اور ملک کے اندر اقلیتی فرقوں پر جبر، جبکہ ملک سے باہر توسیع پسندانہ عزائم سے بھی باز آ جائے۔ وصال اردو